بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، اللہ سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے. کتنا کمزور ہے بھائی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے؟ فجر کی نماز سے پتہ چلے گا. فجر کی نماز ایک کسوٹی ہے، سے پتہ چلے گا. کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. کتے کو روٹی ڈال دو، ساری رات کتا جو ہے وہ گھر مالک کے گھر کی چوکیداری، اس کی آنکھ نہیں لگتی، مالک کے گھر کی چوکیداری. اور یہ اللہ کی ساری نعمتیں کھا کے رات بھر سویا اور پھر کہا صبح میری آنکھ نہیں کھلی. کتے کی آنکھ تو ساری رات کھلی رہتی. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ گناہ کیا اور اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے. یہ انتہائی خطرناک اسٹیج، بہت خطرناک اسٹیج. آنکھ سے گناہ ہو گیا. اب میں آج ہی سوچوں نا، آج صبح سے میرے سے آنکھوں کتنے گناہ، کتنی مرتبہ میری زبان پھسل گئی، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، بار بار جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، وہ 2 نمبر ہے. اور ہماری غیبتیں بھی اللہ معاف فرمائے، ہماری ساری حکومت ایسی سب کی غیبت. ہمیں کیا ضرورت ہے حکومت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم کیسے تھے. یہ سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا. یہ تھوڑی سوال کریں گے کہ حکومت نے کیا کیا. حکومت سے ان کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فجر کی نماز، ہم کہیں گے کہ حکومت ایسی تھی. بھائی تم فجر میں اٹھتے تھے؟ یا اللہ تو میں تو نہیں اٹھتا. اس کو مارو، تو ڈنڈے مارو، گروز لگائیں گے فرشتے. ہماری زبانیں تبصروں میں لگی ہوئی، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. سارا دن، ایک دن بھی اگر ہم آج صبح سے سوچیں، آج صبح سے لے کے اب تک کتنے ہم سے گناہ ہوئے، اور اتنی زبردست نحوست ہے اس گناہ کی کہ اس نحوست کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں ہے جیسے توے پہ اگر کالا نشان لگ جائے تو توے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر کالا نشان. دل سیاہ ہو جائے گناہ کر 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 کے، جب دل سیاہ ہوتا ہے تو بد نظری کرنے سے پتہ ہی نہیں چلتا، اور اسکرین کے گناہوں سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اسکرین کے گناہوں کے خیالات آتے. تو میرے محترم بھائیوں، محنت کرے اپنے اوپر، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے. اور ہمیں تو تنہائیوں کے گناہوں نے مارا ہوا ہے، ہمارے گناہ تنہائیوں کے. اس لیے جو آج تنہائی کے گناہ میں مصروف ہوگا، اس کی قبر کی تنہائی بڑی بے چینی کے ساتھ ہوگی، وہاں بہت بے چینی ہوگی. اور جس کی تنہائیاں آج پاک ہوں گی اور پاک اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے گا، قبر کی تنہائی میں وہ لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا بندے کیا چاہتا ہے، اللہ اسے یاد رکھے. قبر کی تنہائی میں اللہ اسے یاد رکھے، اللہ پاک اسے یاد رکھے قبر کی تنہائی. تو تنہائیوں کے گناہوں سے بچنا. اگر گناہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں، لوگ بیت ہوتے ہیں، کس لیے بیت ہوتے ہیں کہ ہم بیت ہوں گے، کوئی مشکل آئے گی تو شیخ صاحب سے دعا کے لیے کہہ دیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے بیت نہیں ہوتے کہ بھئی میں اس لیے بیت ہو رہا ہوں کہ گناہ ختم ہو جائے. نیت ہی صحیح نہیں ہے بیت ہونے. تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ کیسے ہو؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جہاں جیسے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہمارا کام بن گئے، ہوا میں اڑتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے. بیت سے مقصد یہ نہیں ہے. بیت ہونے کے بعد اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح نیت سے بیت کی. اور اگر ہم وہی کے وہی ہیں، جیسے گناہ پہلے کرتے تھے ابھی بھی وہی گناہ ہے، تو یہ شیطان ہمیں مطمئن کیا ہوا ہے، شیطان نے کہ جی آپ تو بیت ہیں. اس بیت سے کوئی فائدہ نہیں. بیت کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک گڑن ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، ہائے میرے سے گناہ ہو، بے چینی ہو کہ اللہ میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، میں کیسے بچوں. غم ہو، دکھ ہو کہ کیا ہوگا میرے ساتھ جب میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں. ہمارے حضرت واصل منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جب انتقال ہو رہا تھا تو 40 دن تقریباً بیمار تھے، اس میں بہت روتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں روتے؟ فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں کس منہ سے جاؤں. کیا کیا ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ پہ لگائی، ساری زندگی اللہ پہ لگائی، ہر لمحہ. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ 10 سال جب حضرت کی خانقاہ بنی، پہلے تو حضرت گھر میں سوتے تھے، جب خانقاہ بنی تو 10 سال تک حضرت خانقاہ میں رہے. وہ ساتھی کہنے لگا میں 10 برس تک حضرت کی خدمت میں رہا، ایک رات بھی حضرت کی تہجد میں نے فوت ہوتی ہوئی کبھی نہیں دیکھی. رات کو چاہے 2 بجے بھی کیوں نہ آئے ہو، لیکن میں نے کبھی حضرت کی تہجد فوت ہوتی. 10 سال جو شخص ایسا ہو. ایک دن حضرت کے جو شیخ تھے ہمارے دادا حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے اپنی مجلس میں کہا کہ کوئی ایسا ہے جس کی نگاہ اپنے پڑوسن پر بھی کبھی نہ پڑی ہو. حضرت کھڑے ہو گئے. حضرت میں نہیں جانتا کہ ہماری پڑوسن کون ہے کیسے، کبھی میری نگاہ جب میں دروازے سے نکلتا ہوں تو میری نگاہیں جھک جاتی اور مجھے کبھی میری نگاہ اپنے پڑوسن پر بھی نہیں پڑی. ایسے پاک لوگ تھے. تشکیل ہوئی حضرت کے امریکہ، آواز ہر طرف چاروں طرف گرد اور نجاست، ایسے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلتی تھی. ایک دن جو ہے وہ کھمبے سے ٹکرا، کوئی بات سر زخمی ہو گئے، کوئی بات گناہ تو نہیں ہوا. ہم نے وہاں مدینہ منورہ میں اللہ والے کو دیکھا، اور میرے ساتھ ایک ساتھی تھا تو وہ انہوں نے ایسے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، نماز پڑھ رہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے ایسی آنکھوں پہ پٹی میں نے کیوں باندھی تھی؟ میں نے کہا ویسے نہیں باندھی ہے، ان کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، کبھی بھی میں نے ان کو آنکھیں کھلی بھی نہیں دیکھی. یہ گھر پہ جا کے آنکھیں کھولتے اور ہمیشہ ان کی آنکھیں بند ہوتی. ہمارے حضرت سید رضی الدین صاحب کے بیٹے سے میں ملا، وہ فرمانے لگے ہمارے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہو کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سے بیٹے کی بیوی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں. بہو گھر میں رہتے ہوئے کبھی ان کی نگاہ اپنی بہو پر نہیں پڑی کہ یہ بہو بڑے بیٹے کی ہے چھوٹی. ایسے نگاہوں کی حفاظت. اور بڑے حضرت جو تھے باہر جب نکلتے تھے تو آنکھوں سے اپنے آپ کو نابینا بنا لیتے تھے. اس ساتھی سے کہتے تھے بھائی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے، آنکھیں بند کر کے. گلی میں باہر نکلتے کوئی عورت دور نظر آتی تو حضرت فوراً آنکھیں بند کر کے گھر چلے جاتے تھے، اور جب وہ عورت گزر جاتی تھی پھر جاتے ہی نہیں تھے اس جگہ سے، اور آنکھیں بند کر کے کسی ساتھی سے کہتے تھے مجھے. لوگ سمجھتے تھے شاید حضرت نابینا ہے. بس میں چڑھتے تھے آنکھیں بند ہوتی تھی، پڑوسی کو کہتے تھے بھائی فلاں اسٹاف پہ مجھے اتار دینا. کنڈکٹر کہتا یہ بابا جی کو نظر نہیں آتا، وہ اتار دیتے اور آنکھیں بند ہوتی تھی. جن کو اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، وہ ایسے لوگ ہوتے. وہ بھی ہماری طرح سے لوگ ہیں لیکن محنت کرتے، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے جسم کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پورے جو وجود کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ. ایسے لوگ روتے ہیں جن کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوتے، اور وہ روتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہو. ہمیں تو یہ خیال ہی نہیں آتا. ہم پہ کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہم نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، تیرا فضل ہوا کہ تو نے سارے گناہوں میں ہی نہیں پکڑا، کسی ایک آدھ گناہ میں پکڑا ہوگا. اللہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ. اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھیں. بیعت ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی شیخ سے بیعت ہو گئے بس اب ہم جنتی ہو گئے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. محنت کرنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا، شیخ کی صحبت میں آنا پڑے گا. لوگ فون کرتے ہیں کہ حضرت آپ آ گئے ہیں. فون کرتے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے کبھی اپنے شیخ کو فون نہیں کیا. یہ بے ادبی کی بات ہے. جن سے ہم اللہ کا تعلق سیکھتے ہیں ہم ان کے گھر جائیں، ان کے پاس جائیں، ان کا وقت معلوم کریں. فون کر کے فون نہیں کریں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایسے 2 نمبر آدمی ہوں. اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہوں. اب جو اللہ والے ان کو فون نہ کریں، تنگ نہ کریں، ان کے پاس جائیں. ہمیں اللہ چاہیے. ہم دنیا کے لیے کیسے دوڑے پھر رہے ہیں.
دفتر کا کام فون سے کرتے, روزانہ دفتر جاتے ہیں, دکان جاتے ہیں, کارخانے جاتے ہیں. اور اللہ والے ایسے ہیں کہ ہم ان کو فون کر کے پوچھیں جی حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ان کے پاس جائیں, اللہ کو وقت دیں, ان کی خدمت میں جائیں, ان کی صحبت میں جائیں, ان کے پاس رہیں اور ان سے پوچھیں حضرت میں کیسے گناہوں سے بچوں. بیت ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کیفیات حاصل ہو جائے کہ جب ہوا میں اڑنے لگے, یہ مقصود نہیں ہے بیت سے. بیت سے مقصد یہ ہے کہ گناہ چھوٹ جائے. فجر کی نماز میں سستی ہے ایک عرصے سے 10 سال ہو گئے بیت کو, اور وہیں کے وہیں, جس بیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. ہمارے اندر ایک بے چینی نہیں ہے. شیخ سے آگے پوچھے حضرت گناہ ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا, یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے. ایک آدمی کو شوگر ہو گئی اور اس کو پتہ نہیں ہے, یہ خطرناک اسٹیج ہے. اچانک اس کو فالج ہو جائے گا, اچانک اس کا انگوٹھا کٹ جائے گا, اچانک اس کا پاؤں کٹ جائے گا. میں اسپتال گیا شوگر والے, اور ان کا روزانہ 200 لوگ آتے ہیں تقریباً, یہ انگوٹھے کٹ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں شوگر ہے, اور شوگر میں میٹھا کھا رہے ہیں اور جان جا رہی ہے. تو بہت خطرناک اسٹیج. بلڈ پریشر کسی کو ہو, آپ جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کسی کو ہو اور اس کو پتہ نہ ہو, یہ تو ایک دم فالج ہو جائے گا. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ گردوں کا ڈائلیسس کیسے ہوتا ہے, کہتے ہیں بلڈ پریشر شوٹ کر جائے, تیز ہو جائے اور فوراً گردے ختم ہو جائے. تو بہت خطرناک اسٹیج ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں اور احساس اندر نہیں ہے کہ ہائے بھی نہیں ہو رہی, رونا بھی نہیں, کہتے میں گناہ کرتا ہوں رونا بھی نہیں آتا. یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے. تو بالکل بیچارہ کسی وقت بھی اس کو ڈائلیسس ہو سکتے ہیں, کسی وقت بھی اس میں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. تو بہت خطرناک اسٹیج. اس لیے میرے بھائیوں, گناہوں سے پاک زندگی اللہ کو پسند ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے. ہمارے حضرت بیمار ہو گئے, بیماری میں جو ہے وہ ساتھیوں نے کہا حضرت اسپتال جانا ہو. میں نہیں جاؤں. کیوں؟ اسپتال میں عورتیں ہوں, کوئی ٹیسٹ کرے گی, کوئی پٹی باندھے گی, کوئی کیا کرے گی. میں نہیں جاؤں. میرے جسم کو کسی نامحرم عورت نے نہیں چھوا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی عورت سے بات نہیں کرتے تھے, نہ فون پہ اور نہ براہ راست. میں نہیں بات کروں گا کسی عورت سے. کوئی خاتون کا فون ہوتا ہے, میں کسی شادی وغیرہ پہ تم بات کرو, میں نہیں کرتا. تنہائی میں کسی عورت سے نہیں ملتے تھے کہ میں ہسپتال کے کمرے میں نہیں جاؤں گا, وہاں تو عورتیں ہوتی ہیں, ایمان کا خطرہ ہے, ایمان چلا جائے. تو ہسپتال والوں نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ, جو اسپتال کا مالک تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کے کمرے کے باہر ہم اعلان لگا دیں گے اور اسپتال کے سارے اسٹاف کو یہ کہیں گے کوئی فیمیل اسٹاف عورت آپ کے کمرے میں نہیں آئے. اور میں جب حضرت سے ملنے گیا تو باہر لکھا ہوا تھا ناٹ الاؤڈ فار فیمیل اسٹاف, کہ کوئی عورت اندر نہیں جا سکتی. اس کو فکر ہو کہ میرے سے گناہ نہ ہو جائے, میں گناہ کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. نہ محرم عورتیں لگی ہوئی ہیں, وہ گلوکوز چڑھا رہی ہیں اور وہ انجیکشن لگا رہی ہیں, بلڈ پریشر چیک کر رہی ہے. کیسے؟ جس کو خوف ہوگا اللہ اس کی ایسی حفاظت فرمائے. ایک عورت اندر نہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے, ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا اسپتال, کیونکہ وہاں عورتیں. پہلے سے اسپتال والوں سے رابطہ کیا گیا, اسپتال والوں نے کہا حضرت کے کمرے میں کوئی عورت نہیں جا سکے گی. پھر حضرت اسپتال, جن کو اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کو تو گناہ کا احساس ہوتا ہے. جب آدمی کی صحت ٹھیک ہو نا, مزہ آتا ہے کھانے کا اور محسوس ہوتا ہے. نزلہ نہ ہو تو بدبو خوشبو محسوس ہوتی ہے. جب ایمان بگڑ جائے, جب گناہوں کا زہر اندر پھیل جائے, پھر انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے پہ رحم کریں. اللہ سے ملاقات ہو, ہم پاک ہو, صاف ہو. اللہ نے یہ پوچھا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, پہنچنا ہے, اللہ سے آمنا سامنا ہوگا. اللہ یہ پوچھیں گے کہ یہ حرام نگاہ کیوں استعمال کی تھی, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اور اس کے لیے یہ اللہ والوں کی صحبتیں, ان کی خدمت میں جانا بیٹھنا, اپنی زندگیوں کو لگانا. ہمارے حضرت فرماتے 25 سال تک میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہا, ایک دن میں نے ناغہ نہیں کیا, کسی دن ناغہ نہیں ہوا. گھر جاتا حضرت کی, حضرت بیمار ہوتے, کوئی عذر ہوتا تو میں حضرت کے دروازے پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جاتا
اور حضرت کو پتہ بھی نہیں چلتا، میں اپنی طلب کے ساتھ جاتا، اس طلب پر فرمایا کہ اللہ ملے، اللہ یوں نہیں ملا کرتے، بے طلبوں کو اللہ نہیں ملا کرتے، اللہ تو بے طلبوں کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی، اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ تو بہت قیمتی ہے، اللہ ایسا نہیں ملا۔ اللہ کا ملنا کیا ہے کہ اندر احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو رہے، مجھے معاف کر۔ رونا نہیں آتا اللہ، اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا اللہ، مجھے اتنا خوف دے دے کہ میں گناہوں سے بچوں، گناہوں کا احساس ہو، رونا ہے، آنا جانا شروع کریں، آیا کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، کسی موت قسمت آتی ہے کوئی پتہ نہیں، میرے کوئی پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔